لا حول ولا قوت۔ جیرانہ سے احرام باندھ سکتے؟ ہاں جی باندھ سکتے ہیں۔ موبائل فون نماز سے پہلے سائلنٹ کر دیں۔ امام صاحب تو کہتے رہتے ہیں اللہ کے بندے، ہر جگہ لکھا ہوا ہے، بات بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ موبائل بند کرو، بند پھر کیا کریں؟ کوئی مانتا ہے آج کل؟ جو خواتین بغیر پردے کے حرم میں آتی ہیں ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟ ان کے خامند بھائی خاندان کو غیرت کرنی چاہیے کہ ان کو نہ آنے دیں بغیر پردے کے۔ لوگ تو نہیں سمجھائیں گے نا، یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، اگر تیری بیوی پردہ نہیں کرتی تم قیامت میں پکڑ جاؤ، اگر وہ نماز نہیں پڑھتی تم جہنم میں جاؤ، کیونکہ حضور نے فرمایا تم اس مسئول ہو، ذمہ دار ہو اس کے۔ کہتے ہیں جی کہ فائرین پتہ نہیں کیا ہے، عقیدے کی اصلاح کے لیے، زائرین کے عقیدے کی اصلاح کے لیے کیا طریقہ ہے؟ یہ نہیں دیکھ رہے آپ کہ قدم قدم پہ حکومت کتابیں تقسیم کر رہی ہے، لٹریچر تقسیم کر رہی ہے، قدم قدم پہ حرم میں حلقے ہیں درس ہے، اور کیسے اصلاح کریں؟ ڈنڈے سے اصلاح کریں؟ اور کوئی طریقہ ہے تم کر دو تھوڑا۔ عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی؟ ہاں نہیں پڑھ سکتی ہے۔ نماز جنازہ سے نہیں روکنا چاہیے اگر وہ مسجد میں موجود ہے۔ اجازتی حدیث لینی ہے میرا بھائی، جب عشاء کے بعد میں نیچے بیٹھتا ہوں تو کوئی حدیث کی کتاب لے کے آئیں، کوئی حدیث پڑھیں گے تو میں اجازت دوں گا نا۔ اگر دل گھبرائے دن میں یا رات میں تو ہم کیا پڑھیں؟ اللہ کا ذکر کریں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان قلب ہوتا ہے۔ قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں۔ حضور کے لیے اگر ہم طواف کریں کوئی حرج نہیں، اور عید کے موقع پر حضور کے نام پہ قربانی کریں وہ بھی جائز ہے۔ خانہ کعبہ کے خلاف پر لوگ لکھتے ہیں، یہ کوئی نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، جو لکھتے ہیں ان سے پوچھو۔ کہتے جی ایک جانور جس کا نام گیدڑ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، جس محلے میں آواز نکالے تو وہاں موت آتی ہے۔ یہ سب جاہلوں کے عقیدے ہیں، یہ ایسے عقیدے لوگوں نے گھڑے ہیں کہ جی مصلی اگر آپ نے نماز پڑھی ہے نا، جب فارغ ہو جاؤ تو اس کو لپیٹ دو۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا شیطان نماز پڑھے گا، چلو پڑھ لیں تو اس کو۔ اگر شیطان نماز پڑھتا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں جی عصر اور مغرب کے درمیان میں گھر میں جھاڑو نہ دینا والا جھاڑو پھر جائے گا۔ سب باتیں، نہ کسی کی آواز سے کوئی مرتا ہے، نہ گیدڑ سے کوئی مرتا ہے، نہ کتے سے کوئی مرتا ہے۔ جب موت آنی ہے وہ آ جائے گی۔ میری بیٹی کے لیے دعا کریں، اللہ پاک سورۃ الرحمن پڑھ کے بیٹی خود دعا کرے، تم بھی کرو۔ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، مسجد میں ریلوی حضرات کے پیچھے نماز پڑھنی پڑتی ہے، وہ آپ کو لوٹانی پڑے گی، نماز ہوتی نہیں ہے۔ پاکستان سے ایجنٹ حضرات عمرے پیکج میں دیتے ہیں تو وہی پیکج کسی کو دے دیں، کسی کو دے دیتے، مطلب مجھے نہیں پتا ہے کیا ہے، آپ نے کیا لکھا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کیا پیکج ہے اور کس کو دے دیں۔ کیا معذور آدمی کے لیے نماز میں معافی کی گنجائش ہے؟ اگر ایک آدمی بالکل معذور ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اس کی نماز کا فدیہ ادا کیا گیا۔ ہر نماز کے تقریباً 2 سیر گندم، تو 5 فرض ہوں گے اور 1 وتر ہوگا، 12 سیر گندم روز کے حساب سے اگر صاحب جائیداد ہے اس کی جائیداد سے ادا کرے۔
پتہ نہیں کیا عجیب ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ بیوی اپنے شوہر کی، پتہ نہیں کیا شوہر کی، کیا بیوی اپنے شوہر کی، نمازیوں کے آگے نہ گزرے، گزرنا ہو تو ایک صف کا فاصلہ دور گزرے۔ موبائل پر تصویر بغیر ضرورت کے بنانا ناجائز ہے، اگر دینی ضرورت ہے تو پھر جائز ہے۔ نکاح کرنے والا خود وکیل ہو تو نکاح بغیر ولی کے ہو جائے گا، جس اور ولی تو لڑکی کا ہوتا ہے، تیرا تو نہیں ہوتا، جس کے ساتھ نکاح ہونا ہے اس کا ولی کہاں ہے؟ پتہ نہیں کہتا ہے جی خوالف طوائف نہیں، طواف، اچھا طواف کر سکتے ہیں مردہ کے لیے بھی زندہ کے لیے بھی، جہاز، ہوٹل، کسی مساجد میں WC کی سہولت نہیں ہے، کمپاؤنڈ لگے ہوئے ہیں، کوئی آدمی احرام اتار کے اوپر رکھ لیں، آرام سے فارغ ہو کے پھر باندھ لیں، احرام کھولنے سے عمرہ تو نہیں بھاگ جاتا نا۔ ایک مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، بالکل، قیامت کا میدان شام میں ہوگا۔ پاکستان سے اگر کوئی عمرے کے لیے آئے تو اپنے گھر سے بھی احرام باندھ کے آ سکتے ہیں، ہاں آ سکتا ہے۔ اگر عمرے والا یہاں پہنچ گیا ہے تو ایک دو دن کے بعد مسجد جعرانہ سے، اصل لفظ ہے مسجد جعرانہ، عمرہ ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے۔ کہتے جی نماز تہجد کے وقت حرم پاک کے راستے میں آوارہ کتے نمازیوں کو سونگھتے ہیں، پھر وہی نماز کی صفیں بن جاتی ہیں۔ بہرحال یہ تمہاری کی ہمت ہے، کوشش کرو ان کو ہٹاؤ۔ شیعہ سنی لڑکی کا نکاح جائز ہے، نہ جائز ہے۔ مصافحہ کرنے کا طریقہ ایک ہاتھ سے بھی ہے، دونوں ہاتھوں سے بھی ہے، معانقہ بھی ہے۔ بیوی کا شوہر پر حق یہ ہے کہ اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی خدمت کرے۔ خامد کا حق یہ ہے کہ اس کا نان نفقہ خرچہ ادا کرے۔ ٹیکسی والے نے مجھے 3 ریال زیادہ دیا، بھول کر، خیرات کر دو۔ طواف شروع کیا، 2 چکر کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی، وہیں کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، پھر وہیں سے شروع کر دو۔ میری والدہ ضعیف ہیں، ان کو میں نے ویل چیئر پر عمرہ کروایا ہے، ہم نے مدینہ جانا ہے، واپسی پر مدینہ بھی میقات ہے، جیسے اب آپ نے ہمت کی ہے ان کو واپس لے آئیں اور ویل چیئر پہ کرا دیں۔ دوران عمرہ طواف کے حجر اسود کو بوسہ دے دیا، کوئی بات نہیں، کوئی دم شم نہیں۔ 3 دن پہلے عمرہ کیا ہے، طائف کے سفر کا واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، کیونکہ طائف میقات ہے۔ میقات کیوں مقرر ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے مقرر کیے ہیں اللہ کے حکم سے، تاکہ کعبۃ اللہ کا احترام قائم رہے، کہ دور سے آدمی آئے اور سمجھ کے آئے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ حتیم کا جو حصہ ہے یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ نماز جنازہ میں 1 سلام پھیرے تو نماز ہو جاتی ہے، 2 پھیر تو ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ مکہ شریف میں۔ کل رات میں نے طواف کیا، بارش تھی، اس کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھ سکا، ابھی پڑھ لو۔ پاکستان سے آیا لیکن عمرہ یہاں ہوٹل سے باندھا، ماشاءاللہ عمرہ بھی نہیں ہوا، آپ کا دم بھی پڑ گئی۔ ہوٹل سے بھی کوئی عمرے ہوتے ہیں؟ ایک آدمی پاکستان نکل آیا، لوگوں نے یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں خدا کا
اسرائیل ہے، پتہ نہیں میکائیل، اللہ عالم نہ مجھے اسرائیل سے۔ بیوی کو حیض آئی ہے، ہوٹل میں ٹھہری ہے، دعا کے لیے حرم آ سکتی ہے، ہاں باہر میدان میں بیٹھ کے دعا کر سکتی ہے، اندر نہیں داخل ہو سکتی۔ بھائی مجھے آیا نام رکھا جائے کوئی حق نہیں، باقی آئرہ مجھے نہیں پتا آئرہ کیا بلا ہے۔ میں نے 4 یا 5 طواف کیے ہیں، لیکن بھول گیا کہ کتنے کیے ہیں۔ بس جو دل میں گمان ہو اس پہ عمل کرو، جب تم بھول گئے ہو تو مولوی کو یاد ہے، عجیب بات نہیں۔ کوئی فرض عمل ہو یا واجب ہو، اصل نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے کرنا ضروری نہیں ہوتا، بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالنیات، لیکن محل النیت القلب، نیت کا مقام دل ہے۔ مثلا اب ہم بیٹھے ہیں کہ عشاء پڑھیں گے، بس نیت ہو گئی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ 4 رکعت نماز عشاء بوقت 8 بجے اور منہ طرف قبلے کے، نماز برائے خدا اور ثواب برائے پیر صاحب، اللہ اکبر، یہ تو بدعت ہے۔ میں نے نفلی طواف کے دوران بارش کی وجہ سے 2 چکروں کے بعد طواف چھوڑ دیا۔ اب تمہارے ذمے ہے وہ طواف کہ اس کو ابتدا سے شروع کر، کیونکہ جب نیت کر لی وہ واجب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ رائے وینڈ والے بزرگ جو ہیں وہ وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم کسی پہ اعتراض تو نہیں کرتے، یہ ایک مسئلہ اجتہادی ہے، بعض علماء قائل ہیں بعض قائل نہیں ہیں۔ امیر معاویہ نام رکھنا بھی حضور کے صحابی ہیں، اور ان لوگوں میں ہیں جن کے لیے حضور نے دعا کی ہے، اللہم اجعلہ ہادی المہدیہ کاتب الوحی ہے، کیوں نہ نام رکھو جی۔ شیخ القرآن غلام اللہ خان مرحوم مکہ والوں کی طرح قرآن سمجھاتا تھا، تمہیں پتہ؟ تمہارے ملک کے لوگ تھے، مکہ کے تو نہیں تھے۔ پتہ نہیں، میں نے تو جناب یہ نہیں سنا، مفتی رشید احمد صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کی پتہ نہیں کیا ہے، دنیاوی ہے آپ کی حیات، یعنی دنیاوی ہے، باہر بزرگ ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے۔ میں نے کہا نا یہ مسائل جو ہیں نا اختلافی ہوتے ہیں، اور مجتہد اپنے اپنے اجتہاد پہ ہوتا ہے، اگر وہ غلطی پر بھی ہو پھر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ تفسیر عثمانی میں مولانا نے لکھا ہے کہ سورت فاطر کی تفسیر میں کہ مردے کی روح سنتی ہے، چلو ٹھیک ہے، خلاص بات ختم ہو گئی، کوئی جھگڑا نہیں، روح ہوگی تو سنے گی نا، روح ہی نہ ہو سنے گا کیا؟ کہتے ہیں جی کہ سیدہ فاطمہ نے سرکار دو جہاں کی وفات پر جو اشعار پڑھے تھے تو وہ قصیدے میں موجود ہے، صبت علیہ وصائب لو انہا صبت علیہ وسن لیالیا، تو ان کا بڑا مشہور مرثیہ موجود ہے۔ حضور کی وفات کو وفات کہنا گستاخی ہے، کوئی گستاخی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا انک میت وانہم میتون، آپ پر بھی موت آئے گی، ان پر بھی موت آئے گی۔
قرآن نے نہیں کہا فَإِمَّاتَ وَقُتِلَ، اگر آپ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا یہ اسلام چھوڑ دیں؟ اس میں کیا ہے؟ جو سب پہ ہمیں یہ موت ہو یا وفات ہو. کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور کے روضہ مبارک پر روزانہ سلام کرتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں. آپ جب سفر کے لیے جاتے سلام کرتے، واپس آتے تو سلام کرتے. اور ادب بھی یہی ہے. ہمارے لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے نا، ہر نماز کے بعد موبائل ہاتھ میں پکڑا اور چلے گئے. پتہ نہیں ثواب ہوگا ان کو یا گناہ ہوگا کہ حضور کے روضے کے سامنے معاہدہ شریف میں کھڑے ہو کر موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا اس کا. حضرت عمر کی تلوار نکالی اور کھڑے ہوئے. مجھے نہیں پتا آپ نے لکھا کیا ہے، جب لکھا ہے سمجھ نہیں آتا جواب کیا دوں گا. یہ روایت کہ حضور نے اپنی چادر میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین کو ڈھانپ کے فرمایا تھا کہ ہاں یہ میرے اہل بیت ہیں، کیا ان کی باقی زوجائیں اور اولاد اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر وہ پہلے سے اہل بیت میں تھے تو ان کے لیے دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو معلوم ہوا نا کہ اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن. سب عورتوں کے لیے، حضور کی بیویوں کے لیے، ان کے لیے نہیں تھا. اس لیے حضور نے ان کے اوپر بھی چادر ڈال کے دعا مانگی کہ یا اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر کے اس آیت کا مستحق کر دے. باقی پنجتن پاک والا جو عقیدہ ہے نا، یہ تو شیعہ کا عقیدہ ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پنج پاک ہیں، باقی سب نعوذ باللہ ناپاک ہیں. میں نے عمرہ کیا، عمرے کے بعد جو اس طرح لگوایا تھا پیچھے کی طرف لگوائی، پھر ماموں کے کہنے پر سر کے تینوں طرف اس طرح سے لگایا. بس جو ہو گیا اللہ قبول کرے. آئندہ جب بھی عمرہ کرو پورے سر پہ اس طرح پھرواؤ. عمرے میں طواف الوداع نہیں ہوتا. کچھ لوگ فجر کی نماز کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھتے ہو، ٹھیک نہیں ہے. سورج نکلنے کے بعد پڑھنی چاہیے. جوتا اگر پاک ہو تو اس میں نماز پڑھنی جائز ہے. بہرحال سب سے افضل عبادت مکے میں طواف ہے. اب طواف چھوڑ کے یا فرض چھوڑ کے باہر زیارتیں کرتے پھرو تو یہ تو جائز نہیں ہے. پاکستان میں جو تنظیمیں ہیں تم جانو اور وہ جانو، مجھے نہیں پتا وہ کون ہیں، کیسے ہیں اور ان کے کیا شرائط ہیں. کہتے ہیں جی کہ تبلیغی جماعت میں مستورات کا نکلنا جائز ہے. بالکل جائز ہے. عورتیں عورتوں کو تبلیغ کریں گی، مرد مردوں کو تبلیغ کریں گے. اس میں کون سی شرم ہے؟ شادی پہ جاتے ہو تو بیوی بچے ساتھ لے کے جاتے ہو. دین کے لیے مسئلہ ہے، دین کے لیے ان کو تکلیف ہے کہ دین کے لیے کیوں نکلے. ہاں فلم دیکھنی ہو تو پھر تو بیگم ساتھ جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. خانہ کعبے کے طواف میں صرف نظر نیچے رکھے، ہر طواف میں نظر نیچے رکھے. حرم پاک میں ایسی جگہ کا نماز ادا کر رہا ہے، خانہ کعبہ نظر، پھر بھی نظر سیدھے کی جگہ پر. فلسطین اور دنیا بھر میں جو یہودی ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان پہ خود اپنی طرف سے قہر ڈالے، ورنہ ہم تو بالکل بے بس ہیں اور بے بس ہیں. مسلمان مردہ ہو چکا ہے. اس کو جگانے کے لیے پھر دعا کریں اللہ اپنی قدرت سے جگائے. کہتے ہیں جی کہ انڈیا تقریباً 90 سال سے
ایک مشہور و مقبول جماعت سے تبلیغی جماعت، تو اب کیا ہے ان کو، یعنی ٹھیک ہے وہ اچھی جماعت ہے، کہتا ہے کہ ہم نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ حضور نے مکے میں رہتے ہوئے عمرے کے لیے باہر نہیں گئے، مکے میں رہے کتنا، کوئی عقل کی بات بھی تو کیا کرو نا، جب آئے ہیں عمرہ کیا ہے، اور جب جیرانہ میں تھے پھر بھی عمرہ کیا ہے، مکے میں تھے بی عائشہ کو حکم دیا کہ عمرہ کرو۔ بہرحال مسجد عائشہ سے بھی عمرہ جائز ہے، نہ کرو تمہاری مرضی ہے، جھگڑا کی بات نہیں ہے۔ ہوٹل سے آتے ہوئے جماعت کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، لوگ راستے پہ اگر صفیں ملی ہوئی ہیں تو جائز ہے، صفیں نہ ملے پھر نماز نہیں ہوتی۔ پاکستان سے آئے ہیں، اسلام آباد سے احرام نہیں باندھا، جتنے سے احرام باندھا ہے بالکل دم پڑ گیا، پاکستان میں دم نہیں دیں گے، دم مکے میں دیں گے۔ عورت اگر مرد کے آگے نماز میں کھڑی ہو تو نماز نہیں ہوتی مرد کی۔ کینچی سے 3 جگہ ٹک لگائے دم پڑ جاتی ہے۔ اہل حدیث مسلک جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ خود حدیث سمجھ کے عمل کرتے ہیں۔ مسجد عائشہ بھی عمرہ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ طواف کے 5 چکر مکمل کر لیے، باقی رہ گئے جا کے پورے کرو۔ بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب فتاوی ابن تیمیہ میں پڑھو، لوگوں کے کہنوں میں نہ آؤ۔ مکے میں ایک نماز کا 1 لاکھ ہے، مدینے میں 1000 ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔